الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے پروگرام میں۔ ہم آپ کو ایک بہت ضروری چیز سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس ضروری چیز کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے بہت سارے نوجوان اپنی جوانی کو گھن لگا لیتے ہیں، جوانی تباہ ہو جاتی ہے، زندگانی مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے، اور اگر آدمی سدھرنے کے لیے تیار نہ ہو اور یوں ہی بڑھتا چلا جائے تو آخر انجام اس کا دیوانگی، تشنج اور پاگل پن ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ہم مجامعت، مباشرت یا ہم بستری کے آداب، اصول، قواعد آپ کو سمجھائیں، ضروری خیال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بتلائیں کہ یہ چیز جو بظاہر بہت لذت بھری اور رس بھری، بڑی میٹھی، بڑی لذیذ لگتی ہے، یہ بہت خطرناک بھی ہے۔ اگر آپ نے صحت کے اصول کو نہیں اپنایا، حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کی، تو یہ آپ کی زندگی کو لے بیٹھے گی۔ اس لیے آپ پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ آپ کو کون سی زندگی گزارنا ہے۔ چند روزہ لذت و آرام کی زندگی اور باقی زندگی تکلیف اور پریشانی میں، یا پوری زندگی آپ چاہتے ہیں کہ یہ لذت ایک خاص انداز سے آپ کو حاصل رہے اور اس طرح سے پوری زندگی پر یہ لذت آپ کے محیط ہو جائے۔ ظاہر ہے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو اگر آپ پالتے ہیں، پوستے ہیں اور روزانہ ایک انڈا اس سے لے کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اور اس طرح سے اس مرغی کی زندگی کو باقی رکھتے ہیں، تو آپ زندگی بھر ایک انڈا سونے کا پاتے رہیں گے۔ لیکن سارے انڈے ایک ہی دن اگر آپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں نہ آپ کو انڈا ملے گا اور نہ مرغی باقی رہے گی۔ اس لیے جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے سنیے۔ اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے دھیان میں رکھا تو آپ کی زندگی بہتر، اچھی اور خاص طور سے معاشرتی زندگی، میاں بیوی کی اچھی زندگی، اچھی اور صحت مند اولاد، یہ سب کچھ آپ کو حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، کبھی آپ نے یہ سنا کہ فلاں بیل، فلاں بھینسا یا فلاں بکرا وہ بانجھ ہے، انین ہے، نامرد ہے؟ سنا آپ نے؟ نہیں سنا ہوگا۔ لیکن مردوں کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، نامرد ہے، اس کے گھر اولاد نہیں ہے، یہ بیکار ہے۔ عورتوں کے سلسلے میں سنا ہوگا یہ بانجھ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ قدرت کے قوانین، قدرت کی عنایات، اس کے الطافات، یہ سب کے لیے ایک جیسے ہیں، لیکن انسانی زندگی میں یہ چیزیں اکثر پائی جاتی ہیں، اور خاص طور سے اگر آپ نے غور کیا ہو تو بڑے لوگوں کے یہاں، جن کے پاس ریل پیل ہے مال و دولت کی، جو بڑے زمیندار ہیں، بڑے امیر ہیں، ان کے یہاں یہ آپ کو اکثر دیکھنے کو ملے گا کہ اولاد نہیں ہے۔ ایک شادی کی اولاد نہیں ہوئی، دوسری شادی کی اولاد نہیں ہوئی، تیسری کی اولاد نہیں ہوئی، بڑے جتن کیے، دوائیں بڑی کہیں، بڑی بڑے دور سے حکیم بلائے، وید بلائے، ڈاکٹر بلائے، تمام طرح کے جتن کر لیے، لیکن اولاد نام کی کوئی چیز ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں غریب آدمی، وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر بس 2 3 اولاد اتنی کافی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نہ دے کسی اور کو دے دے، لیکن ہر سال اس کی یہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے نہ ہو اور اس کی یہاں ہو جاتی ہے۔ مالدار چاہتا ہے وہ ہو اور اس کی یہاں ہوتی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کی عنایات کے علاوہ ہماری بے اعتدالیوں کو زیادہ دخل ہوتا ہے۔ بے اعتدالی ہمیں کبھی کبھی عنین بنا دیتی ہے، ہمیں کبھی کبھی نامرد بنا دیتی ہے، ہمیں
بظاہر ہم تندرست معلوم ہوتے ہیں لیکن اندر سے ہم کھوکھلے ہو جاتے ہیں، ہمارا اعصابی نظام تباہ ہو جاتا ہے، تناسلی نظام تباہ ہو جاتا ہے، اعضائے رئیسہ ہمارے برباد ہو جاتے ہیں۔ انسانوں میں نامرد لیکن جانوروں میں نامرد نہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اصل حقیقت تو اللہ رب العزت جانتا ہے، لیکن ایک حقیقت جو ہمارے مطالعے میں آتی ہے، جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، وہ یہ ہے چوپائے ملن کرتے ہیں، مجامعت کرتے ہیں، لیکن دوسری مجامعت کے لیے ان کو کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور اس درمیان میں وہ اپنی ضائع شدہ قوتوں کے حصول اور ضائع شدہ عناصر کی ترمیم کا وقت اچھا خاصا پا لیتے ہیں، لیکن انسان حد اعتدال سے گزرنے کے سبب اتنی کثرت کے ساتھ جمع کرتا ہے کہ اس کو اس کا موقع نہیں ملتا، اعضائے رئیسہ تباہ ہو جاتے ہیں اور اعصاب اس کے جواب دے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اعصاب جن کے اوپر ہمارا سارا جسم کھڑا ہوا ہے، بہت حد تک ان کا تعلق ہمارے جسم میں پیدا ہونے والے خون سے ہے، اور جو مادہ منویہ مجامعت مباشرت میں ضائع ہوتا ہے اس کی بڑی مقدار خون سے بنتی ہے، اور جب ہم اس کو بے دریغ یوں خرچ کرتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں، تو اعصابی نظام ہمارا دن بدن کمزور سے کمزور تک ہوتا چلا جاتا ہے، اور موقع اس کو تلافی و ترمیم کا ملتا نہیں، اس لیے دن بدن ضعف لاحق ہوتا ہے، پھر ہمارے اعصاب متوتر ہو جاتے، اعصاب میں ایٹھن شروع ہو جاتی، پیروں کی پنڈلیوں میں ایٹھن، سارے بدن میں سستی اور کاہلی، طبیعت میں گراوٹ، کسی چیز میں دل نہ لگنا، کھانے پینے کی خواہش بھی تقریباً ختم ہو جانا۔ یہ ایسی علامات ہیں جو اس بات کو درشاتی ہیں کہ ہمارا اعصابی نظام بیمار ہو گیا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں، اس کے علاج کی طرف توجہ دیں، اور جس وجہ سے یہ کمزوری لاحق ہو رہی ہے، ہمارا اعصابی نظام ٹوٹ رہا ہے، گر رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اس نظام کو ہم بنانے کی کوشش کریں۔ جب کسی آدمی کے اندر اس طرح کی کیفیتیں پیدا ہو جائیں، ہر وقت کاہلی، سستی، کسی کام کو طبیعت نہ چاہے، بدن میں کسل مندی بنی رہے، ہاتھ پیر کانپیں، غصہ بہت زیادہ آئے، دماغ تھوڑا سا کام کرے اور تھکان محسوس کرے، قوت ارادی کمزور ہو جائے، کوئی فیصلہ لینے میں ہم سکشم نہ رہے، کبھی دل میں آئے ایسا کرنا چاہیے، کبھی دل میں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، نہیں ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، وقت بہت لگتا ہے، اور قوت فیصلہ ہماری اس قدر متاثر ہوتی ہے کہ ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے، دل میں عجیب سی وحشت، غیر مرئی، اندیکھی قوتوں کا خوف، وحشت طاری رہتا ہے، تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو جی نہیں لگتا، یاروں میں جا کر بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد طبیعت اکتانے لگتی ہے۔ یہ کیفیتیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ میاں آپ کا اعصابی نظام بیمار ہو گیا ہے، جلد اس کی خبر لیجئے، اس کو درست کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن انسان اپنی غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں دیتا، اور دن بدن حالت اس کی خراب ہوتی جاتی ہے۔ ناظرین، ہم آگے آپ کو بتلائیں گے کہ یہ بات صرف ان لوگوں میں نہیں ہوتی جو شادی شدہ ہیں، بلکہ یہ کیفیت ان میں بھی ہو جاتی ہے جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟
انتظار کیجئے، اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے پروگرام میں۔ ہم نے آپ کو بتلایا انسان مجامعت کی کثرت کی وجہ سے دن بدن ضعیف سے ضعیف تر ہوتا چلا جاتا ہے، اعصابی کمزوری انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور اگر وہ اصلاح نہ کرے، علاج نہ کرے اور اپنی حالت کو سدھارنے کی طرف توجہ نہ دے تو پھر حالات بہت برے اور بد سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ شادی شدہ زندگی میں ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ غیر شادی شدہ 18 سال سے 24-25 سال کے درمیان کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں اکثر یہ صورتحال دیکھی گئی ہے۔ ان کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کو اس طرح کی صورتحال سے کیوں دوچار ہونا پڑتا ہے؟ راتوں کو نیند آتی نہیں، دن کو بھی نہیں آتی، کام میں جی لگتا نہیں، دن بھر گھومتے پھرتے ہیں، چلو اس کے پاس چلو، چلو اس کے پاس چلو، اور اس کے پاس جانے کے بعد تھوڑی دیر میں پھر طبیعت گھبرانے لگتی ہے، چلو اٹھو یہاں سے کہیں اور چلیں۔ آنکھ اگر لگتی بھی ہے، نیند آتی بھی ہے، تو جیسے ہی آنکھ لگی ویسے ہی خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور خواب ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو کوئی خواب یاد نہیں رہتا، طبیعت میں بے کیفی رہتی ہے، کھانے پینے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں رہتی، ساتھ ہی پہننے، اوڑھنے، بننے، سنورنے کی طرف بھی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکے، یہ نوجوان لڑکیاں حد سے زیادہ سوچ رہے ہیں، اپنی آنے والی زندگی کے لیے ابھی سے غیر ضروری پلاننگ کر رہے ہیں، دن بھر اپنے دماغ کو مشغول رکھتے ہیں، کبھی اس کو چین نہیں لینے دیتے، تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو خیالوں کا سلسلہ دراز ہو جاتا ہے، یار دوستوں کی محفلوں سے بھاگتے ہیں، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، عشقیہ ناول پڑھنا، عشقیہ فلمیں دیکھنا، فلمی ستارے اور فلمی ڈائجسٹ، فلمی رسالے، ان کے زیر مطالعہ رہتے ہیں۔ ان کیفیتوں سے نکلنے کا ایک ہی علاج ہے، اپنی خوراک پر دھیان دیں، ہلکی اور زود ہضم غذائیں استعمال کریں، اچھی نیند لیں، راتوں کو بیکار نہ جاگیں، فون، واٹس ایپ، نیٹ اور دوسری چیزوں سے کچھ دن کے لیے اپنا ناطہ توڑ لیں، شام ہوتے ہی وقت پر کھانا کھا لیں اور وقت پر سونے کی کوشش کریں۔ راتوں کو جاگنا یہ ہمارے اعصابی تناؤ کے لیے بہت زیادہ سبب بنتا ہے، اعصابی تناؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے راتوں کو جاگ کر بیکار کی مشغولیتوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا۔ اسی کے ساتھ اگر نیند نہیں آتی، سر پر کوئی ٹھنڈا تیل استعمال کریں، مقوی، روغن کاہو، روغن کدو، روغن بادام، اس طرح کے تیل استعمال کریں اور اچھی طرح سے مالش کریں۔ بال زیادہ بڑے ہیں تو بال کٹوا لیں تاکہ ہلکے ہو جائیں، تاکہ تیل اچھی طرح سے جذب ہو۔ پھر جب سونے کو چلیں تو آپ وضو کر لیں، وضو کر لیں، ممکن ہو موسم اگر مناسب ہے تو غسل کر لیں، اور پھر بھی نیند نہیں آتی ہے تو تھوڑی سی ورزش کریں، اپنے آپ کو تھکائیں، اور تھکانے کے بعد پھر ہلکا سا غسل کریں یا وضو کر لیں، اور پھر اس کے بعد سوئیں۔ اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان، جس کو پیروں اور انگلیوں کی گائی کہتے ہیں، اس میں تیل لگا کر اچھی سی مساج کریں، ہاتھوں میں اور پیروں میں، اور پھر سونے کی کوشش کریں، اور گھر والوں کو کہہ دیں کہ جب تک میں سوتا رہوں کوئی مجھے جگانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر آپ کی نیند نارمل ہو جائے گی تو آپ
ذہنی تناؤ اور انتشار سے نکل آئیں گے۔ مقوی اعصاب دوائیں استعمال کریں، لیکن یاد رکھیں ایلوپیتھک دوائیں نہیں، ٹینکولائزر نہیں، نشاور دوائیں نہیں، ایسی گولیاں نہیں جن کے کھانے سے نیند آتی ہے، کیونکہ یہ دوا نہیں بلکہ یہ بیماری ہے۔ یونانی دوائیں، آیورویدک دوائیں، ایسی دوائیں استعمال کریں جو آپ کے جسم کے ٹوٹے پھوٹے حصوں میں اچھی طرح سے ترمیم کر سکیں، ان کی تلافی کر سکیں، ان کی مرمت کر سکیں۔ ایسے پدارتھ لیں جن میں سونا ہو، جن میں چاندی ہو۔ آنولا لیں، چاندی کے ورق لگا کر اس کو استعمال کریں۔ خمیرے لیں جس سے آپ کے جسم میں ایک اعتدال کی حد تک، لیکن خبردار ایسے خمیرے نہ لیں جیسے خمیرہ ابریشم جو گرمی پیدا کرے، آپ کے مثانے کی گرمی آپ کو مزید اس بیماری سے دوچار کر دے گی۔ تو ایسے خمیرے نہ لیں جو آپ کے جسم میں گرمی پیدا کرے۔ بہتر یہ ہوگا کسی اچھے جانکار حکیم سے جا کر ملیں اور اپنی پوری کیفیت بغیر شرم کے، بغیر کسی لحاظ کے اس کو بتلا دیں۔ اگر کوئی غلط کاری میں آپ مبتلا تھے وہ بھی بتلا دیں۔ مجدنی کی یا کسی اور کی کوئی ایسی غلط حرکت آپ سے سرزد ہوئی ہے تو اس کا بھی اظہار کر دیں تاکہ وہ مناسب انداز میں آپ کا علاج کر سکے۔ کچھ دنوں میں تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اندر آپ نارمل ہو جائیں گے۔ یہ تو آپ کے لیے ہدایتیں تھیں جب آپ غیر شادی شدہ ہیں، اور آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے لیے انہی ہدایتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ آپ جنسی تعلق قائم کرنے میں اعتدال برتیں۔ بلکہ اگر آپ چھوڑ سکتے ہوں 2-4 ہفتے کے لیے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، ورنہ اس کا وقفہ اتنا طویل کر دیں کہ جب تک اندر سے آپ کے جسم میں مطالبہ شدید نہ ہو جائے تب تک آپ اس کے قریب نہ جائیں۔ اور یہ مطالبہ شدید تبھی ہوتا ہے جب اندر سے آپ کا جسم چاہتا ہے اور آپ کا ذہن اپنے آپ بغیر جسم کے مطالبے کے، خیالات کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، فلمیں دیکھ کر، فلمی رسالے دیکھ کر ایسا ماحول مصنوعی تیار کر کے مجامعت کے لیے تیار ہونا یا کرنا، یہ آپ کے لیے خطرناک ہے، اس سے بچیے۔ تو ہم نے آپ کو بتلایا کہ دیکھیے مجامعت کی کثرت یہ آپ کے لیے کمزوری کا سبب بنے گی، آپ کے اعصاب کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اعصابی کمزوری آپ کو لاحق ہوئی ہے، اس کی علامات ہم نے آپ کو تھوڑی سی بتلائیں۔ اگر آپ کے دل میں وحشت اور خوف کا داہیہ بنا رہتا ہے، سر چکراتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں حافظہ آپ کا کمزور ہو رہا ہے، یا آپ کو نسیان کی، بھولنے کی بیماری ہو رہی ہے، نیند کم آ رہی ہے، خواب بہت آ رہے ہیں، خیالات مسلسل آتے رہتے ہیں، کبھی آپ خالی نہیں رہتے، سانس پھولتا ہے، چہرہ آپ کا پیلا پڑ رہا ہے، ہاضمہ درست نہیں ہے، قبض اکثر بنا رہتا ہے، تو آپ یہ مان کے چلیے کہ آپ کا اعصابی نظام بیمار ہو گیا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ اگر سانس پھولے، چہرہ زرد پڑے اور حیا و شرم سے آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بن جائے، کسی سے بات کریں تو آنکھ ملا کر بات نہ کر سکیں بلکہ نظریں نیچی کر کے بات کریں، نگاہ آپ کی گرنے لگے، چشمہ آپ کا بڑھ جائے، نہیں لگاتے تھے تو لگانے کی ضرورت ہو جائے، لگاتے تھے تو اس کا نمبر بڑھ جائے، یہ ساری علامتیں ہیں کہ آپ عصبی کمزوری میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ضرورت ہے آپ کو اس بات کی کہ آپ کسی معتبر، اچھے، جانکار، تجربہ کار طبیب سے ملیں اور اس کے زیر علاج رہیں۔ ایسی حالت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سی خراش کپڑے کی یا عشقیہ کوئی مضمون، نظم، گانا سنا تو، یا معشوق سے بات کی، فون پر کسی سے بات کی، یا اس طرح کے خیالات دل میں آئے، کوئی کتاب یا ناول آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کو ہلکی سی خیزش
پیدا ہوتی ہے، خفیف سا آلہ تناسل میں انتشار ہوتا ہے اور پھر منی خارج ہو جاتی ہے۔ اسی کو اطباء جریان کہتے ہیں۔ جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو آپ کو مقوی باہ، دافع جریان دوائیں لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان تمام پابندیوں کے ساتھ کہ آپ مجامعت سے پرہیز کریں، زود ہضم غذائیں کھائیں، بہتر سے بہتر آرام لینے کی کوشش کریں، مقوی غذا کھائیں، قبض کو دور کریں، اپنے ہاضمے کو درست کریں۔ جس قدر جلد یہ کیفیت آپ کی تبدیل ہوگی اتنا ہی آپ جلدی صحت مند ہوں گے۔ کبھی کبھی یہ بیماری اس قدر ترقی کرتی ہے کہ انتشار بالکل ختم ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو نامرد سمجھنے لگتا ہے۔ پھر بازار میں بیٹھے ہوئے عطائی ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کراتا ہے، وہ کبھی تیل دے دیتے ہیں، کبھی کچھ ضماد دے دیتے ہیں، کبھی کچھ اور چیز دے دیتے ہیں، اس کو لگاؤ، اس کو باندھو اور اس کو یہ کرو، اور کبھی کبھی اس سے ہماری ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے حکیموں سے رابطہ کرنے کے بجائے آپ کسی تجربہ کار حکیم و ڈاکٹر سے ملیں اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہے، اعصابی نظام آپ کا مضبوط ہے، تو آپ کی ازدواجی زندگی بہتر رہے گی اور ساری زندگی آپ خوش و خرم رہ سکیں گے اور اولاد سے بھی سرفراز ہوں گے، ورنہ یہ ساری چیزیں آپ سے چھن جائیں گی۔ پروردگار آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ پروردگار آپ کو اس طرح کی بیماریوں سے دور رکھے، لیکن ضرورت ہے کہ آپ بھی ان باتوں پر اچھی طرح سے غور کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلے شمارے کا انتظار کرنا آپ کو ہوگا۔ ہم یہاں پر آج کے اس شمارے کو اختتام تک پہنچنے کا اعلان کرتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔